ایک قلم کی آپ بیتی۔ میں نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو اپنے آپ کو ایک خوبصورت ڈبیا میں پایا۔ میں خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا۔ لوگ آتے، مجھے دیکھتے، میں ڈبیا میں بند ایک شوکیس کی زینت خیال کیا جاتا تھا۔ میرے ساتھ میرے اور بھی کئی ساتھی تھے۔ ہم سب بڑی عیش و عشرت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہر روز روز عید تھی، ہر شب شب برات۔ مجھے اپنی ہستی پر فخر محسوس ہوتا۔ ایک روز ایک صاحب جو بڑے وزادار سے لگتے تھے آئے اور آتے ہی ایک اچھے سے قلم کی فرمائش کی۔ دکاندار کو جانے کیا سوجی، سب سے پہلے مجھے ہی پیش کر دیا۔ میری شکل و صورت کچھ ایسی دلکشی کی حامل اور دل لبھانے والی تھی کہ چھوٹتے ہی ان صاحب نے میری قیمت پوچھی۔ دراصل انہوں نے مجھے پسند کر لیا تھا۔ دکاندار نے دگنی سے بھی زیادہ قیمت مانگی اور یہ صاحب مجھے منہ مانگے دام دے کر خرید لے گئے۔ گھر میں جا کر انہوں نے مجھے ایک ایک کو دکھایا۔ سب نے سراہا اور خوب سراہا۔ یہ صاحب ایک دفتر کے سپرنٹینڈنٹ تھے۔ اگرچہ دفتر میں تو سرکاری قلم موجود تھے، مگر کچھ اپنی آن بان کی خاطر اور کچھ میری نمائش کی خاطر وہ اپنی جیب سے لگا کر اور اوروں پر روب ڈالنے کے لیے مجھے بھی دفتر لے جاتے۔ تاہم کام مجھ سے کبھی کبھار ہی لیا جاتا تھا۔ ایک روز کا ذکر ہے، وہ مجھے گھر میں بھول گئے۔ میں ان کے اکلوتے فرزند ارجمند کے ہتھے چڑھ گیا۔ یہ لڑکا بڑا کھلنڈرا اور لاؤبالی تھا۔ پہلے تو وہ دوات لے کر روشنائی بھرنے کی بار بار مشق ستم کرتا رہا۔ جانے اچانک اسے کیا خیال آیا کہ اس نے میرا ایک ایک عضو الگ کرنے کی ٹھان لی۔ پہلے نب الگ کی، پھر ٹیوب نکالی۔ میری قدر مزاحمت پر اس ناسمجھ نے میرے بعض اعضاء کو توڑ ڈالا۔ جس قدر مجھے اس وقت اذیت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے۔ میرے جسم کا ایک ایک حصہ دکھنے لگا، مگر اس ستمگر کو رحم نہ آنا تھا سو نہ آیا۔ اب جو اس ظالم نے مجھے جوڑنا چاہا تو اس میں ناکام ہو گیا۔ اب اسے ایک طرف تو اپنے والد کا ڈر تھا، دوسری طرف میری حالت زار پر بھی رحم آیا، مگر اناڑی تھا، کام نہ بن سکا۔ اس نے مجھے ایک طرف پھینک دیا۔ شام کو جب ان سپرنٹینڈنٹ کو اس مشق ستم کا علم ہوا تو وہ لڑکے سے تو اتنے جزبز نہ ہوئے، میری پھر شامت آ گئی۔ وہ بار بار کوشش کرتے رہے کہ میری اصلاح کی کوئی صورت نکل آئے، مگر اس مشق ستم نے میرا ستیہ ناش ہی کر دیا۔ تنگ آ کر انہوں نے مجھے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک خاکروب نے وہ ردی کی ٹوکری جھاڑی تو مجھے بھی کوڑے دان کے بڑے ڈبے میں پھینک دیا۔ اب میں اس کوڑے کے ہمراہ سڑک کے کنارے ایک نامعلوم سے گڑھے میں پڑا اپنی قسمت کو رو رہا ہوں، جانے آنے والا وقت کیا دکھائے۔